نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے ہم نے پچھلے درس قرآن میں سورہ فاتحہ کے تعارفی سلسلے کی گفتگو کے دوران جس موضوع پر روشنی ڈالی تھی وہ تھا سورہ فاتحہ اور انسانی زندگی کا اعتقادی پہلو، کہ سورہ فاتحہ انسانی اعتقاد کی اصلاح کے لیے کیا سامان فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ اس ذیل میں ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں کی روشنی میں اسلام کے 3 بنیادی اعتقادات کا ذکر کیا: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اب ہم پچھلی 4 آیات کریمہ کی روشنی میں آج کی نشست میں جس موضوع پر اظہار خیال کر رہے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ اور انسانی زندگی کا عملی پہلو۔ جس سے مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ انسانی زندگی میں عمل کی اصلاح کے لیے کیا بنیادی سامان فراہم کرتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نے انسانی عمل کی اصلاح کے لیے جو ضابطہ مہیا فرمایا ہے وہ بنیادی طور پر 3 عناصر پر مشتمل ہے، اور وہ عناصر ہیں اخلاص فی العبادت، اخلاص فی الاستعانت اور ہدایت۔ اور یہی 3 عناصر ہماری آج کی گفتگو کا عنوان، یعنی عبادت، استعانت اور ہدایت، ان 3 اجزاء پر یا 3 تصورات پر آج ہم اجمالی طریقے سے گفتگو کریں۔ انشاءاللہ تعالی عبادت اور استعانت کے ایک وسیع علمی موضوع پر دیگر ضروری تفصیلات اور علمی اور کلامی جزئیات حسب ضرورت بعد میں اپنے اپنے موقع پر آئیں گے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس وقت ہم سورہ فاتحہ کی آیت وار تفسیر نہیں عرض کر رہے۔ یہ کئی درس، آئندہ بھی کئی درس انشاءاللہ جو سورہ فاتحہ پر ہوں گے، ان کے ذریعے سورہ فاتحہ کا تعلیماتی تعارف کرانا مقصود ہوگا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سورہ فاتحہ ایک سورت کے اعتبار سے کن بنیادی اور اساسی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جب یہ تعارفی سلسلہ گفتگو سورہ فاتحہ کی نسبت سے مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین کی پہلی آیت سے
سورہ فاتحہ کی علمی آیت وار تفسیر کا آغاز کریں۔ اس لحاظ سے وہ تفسیری نکات اور علمی تفصیلات و جزئیات جو عبادت کے ذیل میں، توحید اور شرک کے ذیل میں، حقیقت استعانت کے ذیل میں اور ہدایت کے ذیل میں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں اپنے موقع پر عرض کی جائیں گی۔ آج میں ان تینوں تصورات کے صرف عملی پہلو کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی حمد و ثنا کے بعد یہ تلقین کی کہ وہ اللہ سے ان الفاظ کی صورت میں مخاطب ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے۔ حاضرین محترم، جب پہلی 3 آیتوں میں یہ واضح کیا جا چکا کہ اللہ وہی ایک ذات ہے، رب بھی وہی ہے، رحمان اور رحیم بھی وہی ہے، اور مالک بھی وہی ہے، جب یہ پانچوں صفات باری تعالیٰ کی بیان کی جا چکی تو ان کے بعد یہ بات از خود نکھر کے سامنے آ گئی کہ جب پالنے والا، پرورش کرنے والا، چشمہ رحمت کا فیض دینے والا اور دنیا و آخرت میں سنبھالنے والا اور جزا و سزا مرحمت فرمانے والا صرف اور صرف وہی ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، تو پھر یہ کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رب بھی وہ ہو، رحمان بھی وہ ہو، رحیم بھی وہ ہو، مالک بھی وہ ہو، اور عبادت کے لیے جبین نیاز کسی اور کے سامنے جو نہیں۔ جو پالتا ہے عبادت بھی اسی کی جاتی ہے، جو اپنی رحمت کے فیض اور رحمت کی خیرات سے ہمیں نوازتا ہے، عبادت و استعانت بھی اسی کے لائق، اور جو ہمارے اعمال نیک و بد پر ہم سے سوال کرتا ہے اور ہماری نیکیوں پر جزا اور بدیوں پر سزا دینے پر قادر اور مالک، صاف ظاہر ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہی کی جا سکتی ہے۔ اور جب عبادت کے لیے انسان کی جبین اس کی بارگاہ میں جھکتی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ استعانت بھی اسی سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں انسانی عمل کی اصلاح کے لیے اعتقادی اصلاح کے بعد عمل کی اصلاح کے لیے 2 بنیادی عناصر کا ذکر فرمایا، اور وہ ہیں عبادت اور استعانت، جن کو ہم آیت کریمہ کے مضمون کے حوالے سے اخلاص فی العبادت اور اخلاص فی الاستعانت کا نام دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ اب یہ ان تصورات پر گفتگو محض عملی اہمیت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ عبادت سے مراد انتہائی عاجزی، انکساری اور تذلل، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ انتہا درجے کی عاجزی کسی کے لیے کرنا اور انتہا درجے کی انکساری اور تواضع کسی کے سامنے پیش کرنا، اور انتہا درجے کی، غایت درجے کا تذلل، یعنی کسی کی عظمت کے سامنے خود کو اتنا گرانا، اتنا جھکانا اور اتنا عاجز و بے بس کرنا اور ماننا کہ بس حد ہو جائے، اس انتہا کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم ذہن نشین فرمائیں۔ اگر یہ مفہوم عبادت کا سمجھ میں آ جائے تو تکبر کا بت یہیں ٹوٹ جاتا، کبر و نخوت کا بت یہیں ٹوٹ جاتا ہے، انا کا بت یہیں پاش پاش ہو جاتا ہے، اور انسان کو سمجھ آ جاتا ہے
کہ انسان تو بندہ ہے اور مالک وہ ہے، صرف عبادت کا مفہوم سمجھنے سے۔ اور وہ کیا ہے؟ انتہا درجے کی عاجزی، انکساری، تواضع اور تذلل، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ عاجزی اور تذلل کے مقابلے میں جب ایک طرف سے عاجزی ہو تو دوسری طرف سے عظمت ہی ہوگی، جب ایک طرف سے تذلل اور جھکنا ہو تو دوسری طرف سے یقیناً بڑائی اور کبریائی ہو۔ تو عاجزی اور تذلل کے مقابلے میں عظمت اور کبریائی ہے۔ اسی وجہ سے عبادت اور عبودیت یہ غلامی اور بندگی کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے عبادت کا معنی اور مفہوم اور عبادت کی مراد یہ ہوئی کہ بندہ اللہ رب العزت کو عظمت اور کبریائی کا مالک تصور کرتے ہوئے اسے اپنا آقا تسلیم کرے اور خود کو اس کا عاجز بندہ اور حقیر بندہ، اگر یہ تصور ذہن میں جاگزی ہو جائے تو اسی تصور کے بیدار ہو جانے کو عبد کہتے ہیں۔ جس شخص کے من میں یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ عظمت اور کبریائی کا مالک تو صرف وہ ہے، عظمت و کبریائی کا حقیقی مالک صرف وہ ہے، اور وہی میرا آقا اور مولا ہے، اور میں کیا ہوں؟ میں فقط اس کا ایک عاجز اور بے کس و بے بس اور حقیر بندہ۔ جب انسان کے من میں اس تعلق کا شعور بیدار ہو جاتا ہے تو وہ انسان عبد ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ عبد ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ تعلق یا یہ شعور یا یہ نسبت اور کیفیت اللہ کی بارگاہ میں عبودیت کہلاتی ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عبادت سے مراد کوئی محض رسم نہیں ہے کہ محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی مذہبی رسم کو ادا کرنے کو ہی عبادت تصور کیا جائے۔ نہیں، عبادت کسی خاص ہیئت کے اعمال کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ عبادت تو در حقیقت اس بنیادی شعور کا نام ہے جو بیدار ہو جائے تو ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ شعور بیدار ہو جائے، زندہ ہو جائے، جاگ پڑے تو پوری زندگی عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ تصور دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ میرا خالق و مالک، میرا پروردگار مجھ پہ رحمت اور عنایت کی خیرات نازل فرمانے والا وہ ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں ایک حقیر، عاجز، متواضع، ناقص اور بے کس و بے بس بندہ ہوں۔ سو جب یہ خیال بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ آقا ہے اور میں اس کا غلام اور بندہ ہوں، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں اپنے آقا کی مرضی کے مطابق کروں، اور جو کام بھی کروں اپنے آقا کی خوشنودی کی خاطر کروں۔ تو جب انسان اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ بات قابل توجہ، جب انسان اپنی زندگی کا ہر کام، خواہ وہ اٹھنا بیٹھنا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ چلنا پھرنا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کاروبار و تجارت ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ عمارت و سفارت کیوں نہ ہو، خواہ وہ دنیاوی لین دین کیوں نہ ہو، خواہ وہ صلح و جنگ کے احوال ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ سفر اور حضر ہی کیوں نہ ہو، الغرض زندگی کے سارے کام جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اور موافق انجام دینے لگے اور زندگی کا ہر کام محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرنے لگے، جب یہ نیت بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی کے پہلے قدم سے لے کر
آخری قدم تک ہر لمحہ عبادت بن جاتا، پھر اس کا ہر سانس عبادت ہو جاتا، اس کی حرکت اور اس کا سکون عبادت ہو جاتا، اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جاتا۔ اور صحیح بخاری میں ہے، جب یہ نیت بیدار ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کوئی گھوڑا پالتا ہے اس خیال سے کہ اللہ کی راہ میں جہاد پر کام آئے گا۔ اس نیت سے جب گھوڑا پالتا ہے تو وہ گھوڑا جب غلاظت کرتا ہے، اور اس نیت سے پالے جانے والے گھوڑے کی جب وہ شخص کسی شے سے غلاظت صاف کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں غلاظت صاف کرنے کا یہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اس جانور کی غلاظت صاف کرنے کا یہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے اگر اسے پالنے کی صرف نیت یہ ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں کام آئے۔ تو کیا پتا چلا کہ عبادت کسی خاص شکل کا نام نہیں ہے، کسی خاص عملی رسم کا نام نہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اور عبادت یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو۔ مت بھولو ہم نیکی اسے نہیں کہتے، ہمارے ہاں عبادت کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ نیکی اور عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے حکم کو مانو، اور جو کماؤ اس کی محبت میں خرچ کرو، اور پوری کی پوری زندگی کا دائرہ اللہ کی منشا اور رضا کی سمت میں ڈال دو۔ جب تمہاری پوری زندگی اللہ کی رضا کی موافقت میں بسر ہونے لگے تو پھر ایک عمل نہیں، زندگی کا ہر عمل عبادت ہو جاتا، زندگی کا ہر عمل عبادت ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے وہ حدیثیں پڑھی اور سنی ہوں گی، اور کئی بار ذہن میں سوال اٹھا ہوگا کہ جو شخص یہ 2 نفل پڑھ کے اس نیت کے ساتھ سو جائے اور صبح اٹھے تو اس کی ساری رات کا سونا عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس قسم کی احادیث آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے یا نہیں سنی؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ سونا بھی عبادت ہو رہا ہے؟ حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ سونا تو سونا ہی ہے، سونا بے خبر ہی ہے، غفلت ہے، لیکن سونا بھی عبادت، اس لیے عبادت ہے کہ سو جانا بھی تو انسانی زندگی کے اعمال میں سے ایک عمل، اور جب وہ باوضو ہو کر اس خیال سے سو گیا کہ اللہ کا کام کر کے لیٹ رہا ہوں اور اٹھ کر خدا کا کام کروں گا، جب اول اور آخر اللہ کے لیے وقت ہو گیا تو ساری رات سونا بھی اس کی عبادت ہے۔ ساری رات سونا اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتا رہا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب اس شعور کو پا لیتا ہے اور اس حالت اور کیفیت پہ فائز ہو جاتا ہے تو بندہ سوتا ہے اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت عبادت کو پا لینا ہے۔ عمل کی اصلاح کا ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ بندے تیرا عمل کس طرح صالح ہو سکتا ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تو عبادت کی حقیقت کو پا لے، عبادت کی حقیقت کو پا لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کسی شخص سے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیتا ہے۔ اس فرشتے کے پاس سے جب وہ مسافر گزرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ بندے تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس شہر میں فلاں شخص کو ملنے جا رہا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا۔ باب الحب فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ وہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ تو اس سے ملنے کیوں جا رہا ہے؟ کیا تو نے اس کا کوئی ادھار دینا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر پوچھتا ہے کہ کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے تو وہ چکانے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔
بھئی کوئی ذاتی کام لین دین کا ہے؟ وہ انسان جواب دیتا ہے نہیں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے جب کوئی کام ہی نہیں تجھے اس سے تو پھر کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، بس اللہ کے لیے اسے دیکھنے جا رہا ہے، اللہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور میں اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ بندہ تو یہ بھی ہے جو جا رہا ہے، اور بندہ وہ بھی ہے جس کی طرف جایا جا رہا ہے، لیکن دونوں بندوں میں فرق کتنا ہے؟ دونوں بندوں میں فرق کتنا ہے؟ فرق یہی ہے کہ اس کا شعور بندگی بیدار ہو چکا ہے، اس کا شعور بندگی اس کی صحبت میں جانے سے بیدار ہونے والا ہے۔ وہ بیداری رکھتا ہے بندگی کی، یہ بیداری لینے جا رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، تو حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ بعض اوقات بندوں سے ملنا بھی اللہ کی محبت ہوتی، بندوں سے ملنا، اللہ کے نیک بندوں سے ملنا بھی اللہ سے محبت کا مظہر ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جانے والے یہ خوشخبری سن لے اللہ کی طرف سے کہ مجھے اسی اعلان کی خاطر تیری راہ میں بٹھایا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کے لیے تو اس کے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس لیے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ کس طرح محبت کرتا ہے؟ صاحب مشکات ایک آگے چل کر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، واجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتزاورین فیّ والمتجالسین فیّ والمتبادلین فیّ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری محبت یا میرا محبت کرنا لازم ہو گیا مجھ پر، محبت کرنا واجب ہو گیا مجھ پر، کن لوگوں سے؟ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے میرے بندوں کو دیکھنے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں، جو میری وجہ سے میرے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے جاتے ہیں، اور جو میری وجہ سے میرے بندوں پر خرچ کرنے جاتے ہیں۔ بس جو لوگ میری نسبت سے میرے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ اس سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے۔ جو میری نسبت سے میرے بندے کے چہرے کو دیکھنے جاتا ہے، میرے بندے کا ہم نشیں ہونے جاتا ہے، میرے بندے کی صحبت اپنانے جاتا ہے، میرے بندے کی خدمت کے لیے جاتا ہے، وہ چونکہ میری خاطر گیا ہے، اور میں احسان کرنے والا ہوں، احسان فراموش کرنے والا نہیں ہوں۔ جو میری خاطر میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، میں اس کی محبت کی خاطر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت عبادت کا بیدار ہو جانا، شعور بندگی کا بیدار ہو جانا۔ تو عرض کر رہا تھا دوستو، عبادت محض کسی رسم کا نام نہیں، محض کسی خاص ہیئت کے عمل کا نام نہیں، بلکہ عبادت اس وقت متحقق ہوتی ہے جب یہ شعور بیدار ہو جائے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام، وہ میرا مالک، اور میرا ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے۔ تو جب ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کے حکم کے خلاف ہو؟ جب ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہے تو رضا کے لیے تو عمل تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ اس کی منشا کے مطابق، تو جب اس کی رضا کو انسان مقصود حیات بنا لیتا ہے تو زندگی از خود بخود اس کی منشا کے مطابق ڈل جاتی ہے، اور جب بندے کی زندگی اس کی منشا کے مطابق ڈھل جائے تو پھر اس کی ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے، اس کی ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس کا میل ملاپ، کھانا پینا، چلنا پھرنا، آنا جانا، گفتگو، مجلسیں، صحبتیں، الغرض وہ زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس حسن نیت کے ثمر سے اس کا ہر عمل عبادت شمار ہے۔ اس کی زندگی کا پھر ایک لمحہ بھی عبادت سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت بندگی
اس لیے قرآن مجید نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ وہ تجارت کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، وہ خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر قائم رہتا۔ تو خرید و فروخت کرنا اور تجارت اور کاروبار کرنا اور یہ عمل بھی اللہ کی ذکر میں قائم رہے، یہ تبھی ممکن ہے نا کہ ان کا شعور بندگی بیدار ہو جائے۔ یہ ایک آسپیکٹ۔ اب دوسری جگہ میں اسی کے ساتھ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم پوری کی پوری زندگی تیری بندگی کے لیے وقف کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں تیری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ عبادت اور استعانت کا عملی اعتبار سے باہمی یہ تعلق ہے کہ عبادت کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ اور زندگی کی عمومی حالت کے ساتھ، اور عبادت کا تعلق انسانی زندگی کی خصوصی حالت کے ساتھ۔ استعانت کہتے ہیں مدد چاہنا، مدد مانگنا۔ مدد دو حالتوں میں مانگی جاتی ہے۔ کتنی حالتوں میں؟ دو۔ یا تو کوئی ایسی مشکل درپیش ہو، ایسی مصیبت اور پریشانی لاحق ہو کہ انسان اپنے ذرائع اور وسائل سے اس کا حل حاصل نہ کر سکے، انسان کے ذاتی وسائل اور ذرائع اس مشکل کو دور نہ کر سکیں اور مشکل کا حل اسے مہیا نہ کر سکیں، تو تب انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اور دوسری بنیاد مدد کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی آرزو ہو، دل میں کوئی ایسی خواہش ہو کہ انسان اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذاتی کوششوں کو ناکافی سمجھے۔ ایسی خواہش اور آرزو ہو کہ انسان دیکھ رہا ہو کہ میری ذاتی کوشش سے یہ آرزو پوری نہیں ہو سکتی، پھر وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے۔ تو یا مشکل کا حل نہ ملتا ہو تو مدد کی ضرورت پڑتی، یا اپنی خواہش اور آرزو پوری نہ ہوتی ہو اپنی کوشش سے تو مدد کی ضرورت پڑتی۔ سو یہ دیکھیے کہ وہ شخص جس کی پوری زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت میں صرف ہوئی، اور پھر کسی لمحے کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی دشواری پیش آ گئی، اور اس نے دیکھا کہ میری ساری طاقتیں اور استعدادیں مل کر بھی اس مشکل کا حل مہیا نہیں کر سکتی، اور اس کے دل میں کوئی جائز صحیح خواہش اور آرزو پیدا ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ میری ذاتی کوششیں ساری مل کر بھی اس آرزو کو پورا نہیں کر سکتی، تو اس وقت اس کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ایک انقلاب، ایک تغیر اس کے اندر آتا ہے، تڑپ کی صورت میں، التجا کی صورت میں۔ انسان جب مشکل میں گھرتا چلا جاتا ہے یا آرزو شدت اختیار کرتی چلی جاتی اور اپنے وسائل اس کے ناکافی ہوتے چلے جاتے، تو انسان خود کو پریشانی میں مبتلا دیکھتا ہے۔ میں ایک نفسیاتی ارتقا عرض کر رہا ہوں کہ مدد کی ضرورت کس حالت میں پڑتی۔ خواہش شدید ہو گئی اور حالات جواب دے گئے، مشکل سخت پڑ گئی اور وسائل جواب دے گئے، اور انسانی ذہن پریشان ہونے لگا، اس کے اندر التہاب پیدا ہونے لگا، مضطرب ہونے لگا۔ تو ایسی صورت میں جذبات پیدا ہوئے، وہ کبھی خواہش کو دیکھتا ہے، کبھی وسائل کو دیکھتا ہے، کبھی مشکل کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ذاتی ذرائع کو دیکھتا ہے۔ ذاتی ذرائع اور وسائل اسے ناکافی نظر آتے، خواہش شدید ہوتی جا رہی ہے، مشکل شدید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اگر وہ شخص جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر، مشکل کی شدت کے بہاؤ میں بہہ کر، خواہش کی شدت کے بہاؤ میں بہہ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے کسی غیر کے سامنے جھک گیا، تو اس لمحے غیر کے سامنے جھکنا
اس کی ساری زندگی کی عبادت اور بندگی کی پونجی کو لٹا گیا۔ اور اقبال اس مقام پر کہتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اس وقت اندر سے آواز آئی کہ بندے ساری زندگی جب حالات معمول پر تھے، حالات معمول پر تھے، تجھے کوئی مشکل درپیش نہ تھی، کسی آرزو کی شدت کا تجھے سامنا نہ تھا، حالات سکون کے ساتھ جا رہے تھے، تو آرام کے دور میں تو اللہ کی بندگی کا دم بھرتا رہا، اللہ کی عبادت کی بات کرتا رہا، اسے اپنا خالق و مالک مانتا رہا، اپنے گلے میں اس کی بندگی اور غلامی کا پٹا ڈالتا رہا۔ لیکن تیری ساری زندگی کی عبادت و بندگی ایک طرف، اس عبادت کی آزمائش کا وقت تو اب آیا تھا، اس بندگی کے امتحان کا وقت تو اب آیا تھا کہ سکون کے دور میں اس کی بندگی کا نام لینے والا کیا پریشانی کی گھڑی میں بھی اسی کا بندہ بنتا ہے یا کسی غیر کا بن جاتا ہے؟ آرام کے زمانے میں اسے اپنا رب اور خالق و مالک ماننے والا اور اس سے اپنے تعلق کے بندگی کا دعویٰ کرنے والا آج جب خواہشات کے بہاؤ میں بہنے لگا اور ذاتی وسائل اور ذرائع کو ناکافی سمجھنے لگا، تو اب اس کیفیت میں بھی وہ رب کی دہلیز ربوبیت پر جھکتا ہے یا کسی غیر کے سامنے دامن سوال دراز کر دیتا ہے۔ تو دوستو، وہ ساری زندگی کی کیفیت کا نام عبادت تھا، اور اس لمحے اسی کے در پر جھکے رہنے کا نام استعانت ہے۔ تو استعانت حقیقت میں عبادت کی آزمائش ہے، استعانت حقیقت میں عبادت کی آزمائش، اس لیے کہ یہی بندگی کا امتحان ہے۔ اور غالباً بہادر شاہ ظفر نے انسان کے انہی خصوصی احوال کے پیش نظر کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عام حالات میں اللہ کی یاد کا نام لیتے رہنا اور عام حالات میں خدا خوفی کی بات کرتے رہنا یہ آسان ہے، لیکن مال و دولت کے انبار قدموں میں آئے، عیش کا زمانہ ہو لیکن دل خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ غصے کی کیفیت، پریشانی کا دور، دکھ درد کا دور، اور انسان دیوانہ ہو کر اپنی حاجت لے کر ہر جگہ دوڑتا ہے کہ کہیں سے مدعا پورا ہو جائے، تو اس کیفیت میں بھی خدا کا خوف، خدا کی ذات، اس کی یاد، اس کا تعلق اور اس کی بندگی نہ بھولی، تو اسی کا نام بندہ ہونا ہے۔ اور اگر عیش و تیش میں رب یاد نہ رہا تو پھر عام حالات میں رب کا یاد رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رب کا یاد رکھنا اسی حالت میں معنی رکھتا ہے جب انسان پر عیش یا تیش کی کوئی حالت طاری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے تو کہہ ایاک نعبد، اے اللہ میں اپنی زندگی کی عام حالت میں بھی تجھ ہی کو پکارتا ہوں، زندگی کی عام حالت میں بھی تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تیرے در پر ہی جھکا رہتا ہوں، اور جب عیش و تیش کی اور اضطراب و التہاب کی خاص گھڑیاں آتی ہیں تو ان گھڑیوں میں بھی میری جبین تیرے در پہ جھکی رہتی ہے۔ یہ معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا۔ تو دوستو، یہ تصور عبادت کا یہ تصور جو فی الواقع انسان کے عمل کی اصلاح کا ضابطہ مہیا کرتا ہے، اس آیت کریمہ کی صورت میں انسان کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کر کہ میرے اللہ دیکھ، مجھے اپنی زندگی میں تیری بندگی اپنی ہر خواہش سے عزیز ہے، تیری بندگی اپنی ہر آرزو سے عزیز ہے۔ دیکھ، میں نے عام حالات تو درکنار، سخت سے سخت ہیجان اور اضطراب کی کیفیت میں بھی تیری بارگاہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، میں ہر حال میں تیری طرف رجوع کرتا رہا ہوں۔ جب میں نے اتنے اخلاص سے
تیری بندگی کو اپنا لیا ہے تو اب تو بھی اپنی ہدایت کے راستے مجھ پر کھول۔ جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ پکار لے کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا تو اس پر اللہ پاک مقام بندگی کھول دیتا، اور اللہ رب العزت نے انہی گھڑیوں میں بندگی کے قائم رکھنے کو بلندی ایمان قرار دیا۔ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 133 میں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ جنت جس کی چوڑائی میں اور وسعت میں زمین اور آسمان کی ساری کائنات سما جائے، یہ ہم نے صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی۔ اور پرہیزگار کون ہیں؟ جو خوشی اور غمی کی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو استعانت والے اس تصور کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ عام حالات میں خرچ کرنا اور معنی رکھتا ہے، یعنی انسان یا خوشی میں رب کو بھولتا ہے اور یا سخت دکھ کی حالت میں کہیں دوڑتا ہے کہ کہیں سے مدعا پورا ہو جائے۔ فرمایا نہیں، بندے وہ ہیں کہ خوشی میں بھی اسی کو یاد رکھتے ہیں، غمی میں بھی اسی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور بقرہ میں فرمایا آیت نمبر 177 میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ میرے بندے تو وہ ہیں، اور بر اور عبادت کو پانے والے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں بھی، سختی میں بھی، اور جنگ کی کڑی گھڑی میں بھی، ہر حال میں صبر کرتے۔ پس جو لوگ سخت لمحوں میں بھی مجھ پر توکل رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی عبادت میں سچے، یہی نیکی میں سچے، یہی بر میں سچے، یہی ایمان میں سچے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور انہی کو ہم متقی کہتے ہیں، یہی پرہیزگار۔ تو حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں عبادت اور استعانت کا یہ تصور واضح کیا گیا کہ انسانی عمل کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ اپنی عبادت میں اخلاص پیدا نہ کرے، یعنی اپنی پوری کی پوری زندگی کا ہر عمل محض اللہ کی رضا کے لیے وقف نہ کر دے۔ یہ عبادت میں اخلاص کہ زندگی کا ہر عمل دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو، پھر یہ عبادت ہو گئی، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، لینا ہو تو اللہ کے لیے، دینا ہو تو اللہ کے لیے، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا اللہ کے لیے، شادی بیاہ اللہ کے لیے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کے رسول کی رضا اس میں ہے، کھانا پینا اللہ کے لیے۔ تو دوستو، جب زندگی کی ہر حرکت اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو جاتی ہے اور زندگی کے سارے احوال رب کریم کو منانے کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، تو یہ اس بندے کی بندگی کا اخلاص ہے۔ اور استعانت کیا کہ اس زندگی کے اندر جب مشکل گھڑی آئے، آرزو کی شدت کا وقت آئے، پریشانی کا لمحہ آئے، الجھن اور اضطراب کی گھڑی آئے، تو جس طرح سکون کے ساتھ اس نے باقی وقتوں میں اللہ کو یاد رکھا، اسی طرح سکون کے ساتھ اس لمحے بھی اپنی جبیں اللہ کی دہلیز پر جھکائے رکھے، تو پھر عبادت بھی خالص ہو گئی، استعانت بھی خالص ہو گئی۔ آج ہم عبادت اور استعانت کے مسئلے پر جھگڑتے، شرک کے فتوے لگاتے اور علم کلام کا مسئلہ بنا کر اس پر ایک دوسرے سے تنازع کرتے، جبکہ حالت یہ ہو چکی کہ مسئلہ استعانت پر جھگڑنے والے مسلمان خود اپنی عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکے، زندگی اللہ کے غیر کے خوف سے لت پت ہے، تمہارے دل مال و دولت کے بتوں کا بتکدہ بن چکے ہیں، جھوٹی عزت اور شہرت و ناموری کے پجاری ہو چکے ہو، مال و دولت کے لیے دین بیچنا شعار بن چکا ہے، اپنی جھوٹی عزت کے لیے دوسروں کی عزت پر ڈاکے ڈالنا،
دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، نفرتوں اور کدورتوں کا بیج بونا، امت مسلمہ کو تفرقہ کا شکار کرنا، مسلمان کے خون سے ہولی کھیلنا، اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور دنیا کا کتا ہو کر رب کو بھول جانا، یہ تمہاری زندگی بن چکی ہو، اور پھر اس بات کا ذکر کیا جائے کہ اللہ کے سوا غیر سے استعانت نہیں ہو سکی، ظالم سوچ تو صحیح کہ تو عبادت بھی غیر کو دے چکا ہے، کیا استعانت رکھ گئی؟ تو بندگی غیر کو دے چکا ہے، تیرا معبود رب نہیں رہا، مال و دولت ہو گئی ہے، تو رب کا پجاری نہیں رہا، اپنے پیٹ کے دوزخ کا پجاری ہو گیا ہے، تو دین بھی پیٹ کی خاطر بیچتا پھرتا ہے، تو عزت اپنے نفس کی خاطر حاصل کرتا پھرتا ہے۔ جب تیری ساری زندگی کا ہر عمل دنیا کے لیے ہو گیا الا ماشاء اللہ، جب تیری زندگی کا ہر عمل غیر کے لیے ہو گیا، تو جب تیری بندگی غیر کے لیے ہو گئی تو استعانت کیا رہی؟ تو دوستو اس لیے اللہ نے استعانت پر عبادت کو مقدم کیا کہ بندے پہلے رب کا بندہ تو بن، رب کا بندہ تو بن، رب کو اپنا مولا تو سمجھ، اس کی معبودیت پر اپنی جبین بندگی کو جھکانا تو سیکھ۔ جب تو اس کا بندہ ہو جائے گا تو اب تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو بندہ اس کا ہے اور استعانت غیر سے کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جو اس کے بندے ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ اللہ کے سوا غیر کے سامنے نہیں اٹھتے۔ یہ حقیقی عبادت اور استعانت کی روح۔ میں اس کے اعتقادی، فقہی اور کلامی پہلوؤں کی طرف نہیں جا رہا، وہ اپنے وقت پر انشاءاللہ بیان ہے۔ میں صرف عملی زندگی میں عبادت و استعانت کی اہمیت پر عرض کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، جب انسان کا عمل عبادت اور استعانت کے اخلاص کے ساتھ یوں پاک ہو جاتا ہے تو پھر تیسرا عنصر انسانی عمل کی اصلاح کے لیے ہدایت آتا ہے۔ پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پکارتا ہے کہ میرے مولا، میں تیرا بندہ ہو چکا اور تجھ ہی سے مانگتا، بس تو مجھے ہدایت کی دولت عطا کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر، ہمیں اے رب ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ یہ تیسرا عنصر۔ اب یہاں اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ سیدھی راہ مانگی جا رہی۔ کیا بات؟ یہ فرمائیے کہ منزل کے بغیر راہ کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر منزل معلوم نہ ہو اور منزل کی خبر ہی نہ ہو تو منزل کو نہ جاننے والا کبھی راہ پوچھتا ہے؟ اور پہلے منزل کی خبر چاہیے یا راہ کی خبر چاہیے؟ پہلے کس کی خبر چاہیے؟ منزل کی، بعد میں راہ کی خبر۔ لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہمیں منزل کا شعور عطا کر، بلکہ فرمایا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو دوستو، اس سوال کے اندر 3 سوال ہیں، اس سوال کے اندر 3 سوال، اور اس آیت کا ہر لفظ ایک سوال پر دلالت کرتا ہے۔ کتنے لفظ ہیں اس آیت کریمہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، 3 لفظ اس آیت کریمہ میں۔ یہ سوال 3 لفظوں کا مجموعہ۔ اہدنا، ہمیں دکھا میرے مولا، ہمیں دکھا۔ الصراط، راستہ دکھا۔ المستقیم، استقامت والا راستہ دکھا، سیدھا پختہ راستہ دکھا۔ اس ایک سوال میں 3 سوال۔ سب سے پہلے اللہ کے بندے کے دل میں تڑپ اٹھتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا تو صحیح میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہ پہلا سوال جو اہدنا میں کیا جا رہا، مجھے بتا تو صحیح کہ میری منزل کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح کہ میں نے جانا کیا کہاں ہے، مجھے اپنی منزل سے آشنا کر، اپنے مقصد سے آشنا کر، اپنے نصب العین سے آشنا کر۔ تو جب بندہ اپنی منزل کے بارے میں پوچھ لیتا ہے اور منزل سے باخبر ہو جاتا ہے
تو پھر دوسرے سوال کی نوبت آتی ہے کہ میرے اللہ، مجھے منزل کی خبر ہو گئی، میں اپنی منزل اور مقصد کو جان چکا، لیکن اب یہ تو بتا کہ اس منزل کو راستہ کون سا جاتا، اس مقصد کو پانے کے لیے راہ کون سی اپنا۔ اب راہ کی ہدایت کا سوال آتا، سو اللہ پاک نے ہدایت کے ارادے سے پہلا کرم کیا تو بندے کو مقصد تخلیق سے آگاہ کر دیا، اسے منزل سے باخبر کر دیا۔ اس بندے نے پھر راہ کا پوچھا، اللہ نے راہ بھی بتا دیا، لیکن پھر سوال اٹھا، تیسرا سوال کہ باری تعالی تو نے احسان کیا اور مجھے منزل بتا دی، تو نے احسان کیا مجھے راہ بھی بتا دی، لیکن محض منزل اور راہ کے بتا دینے سے میرا منزل پر پہنچ جانا یقینی تو نہیں ہو گیا، اس لیے کہ اس صحیح راہ میں کئی شیطان بیٹھے، کئی لٹیرے بیٹھے، کئی ڈاکو بیٹھے، اور سیدھی راہ پر چلنے والے بھولے بندوں کو گمراہ کرنے والے بیٹھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس راہ پر چل پڑوں اور چلتے چلتے کوئی مجھے بہکا کے لے جائے، چلتے چلتے کوئی مجھے گمراہ کر دے، چلتے چلتے کوئی مجھے بھٹکا دے۔ تو ندا آئی، بندے اب پھر بتا اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا باری تعالی، جس طرح تو نے مجھے میری منزل بتائی، جس طرح تو نے مجھے میرا راستہ بتایا، ایک کرم اور کر، اور وہ یہ کہ مجھے منزل پر پہنچنے کا ایک ایسی ضمانت کا طریقہ بتا دے کہ جس طرح ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیا جاتا۔ اس لیے کہ رب کریم ابلیس نے تیری بارگاہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر یہ وعدہ کیا، فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، اور الاعراف میں اس نے قسم کھائی اور کہا لأقعدن لہم صراطک المستقیم۔ یہ قرآن، ابلیس نے قسم کھائی اور کہا کہ اے اللہ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، وہ جو تیری سیدھی راہ ہے، وہ جو تیری سیدھی راہ ہے، میں اس سیدھی راہ میں تاک لگا کر بیٹھوں گا اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کو بہکا کے گمراہ کر دوں گا۔ کہیے کہ غلط راہوں پر شیطان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے نہیں، کہ وہ تو پہلے ہی غلط ہے، جو ان راہوں پر چل رہے ہیں وہ تو پہلے ہی کے بہک چکے، جو غلط راہوں پر جا رہے ہیں وہ تو پہلے ہی بہک چکے، وہ تو پہلے ہی دولت ایمان لٹا چکے، وہ تو پہلے ہی بے ایمان ہو چکے، گمراہ ہو چکے، ارے وہ تو پہلے ہی شیطان کی راہ پر جا رہے ہیں۔ اس لیے شیطان کہتا ہے دوستو یہ سب راہیں ٹھیک ہیں، ادھر چلتے جاؤ، ان راہوں میں بیٹھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تم خود ہی میرا کام کرتے جا رہے ہو، ان راہوں کو تم سنبھالو، میں چلتا ہوں صراط مستقیم میں، میں جاتا ہوں سیدھی راہ میں، اور وہاں تاک لگا کر بیٹھتا ہوں، وہاں جھونپڑی لگاتا ہوں، اور جو سیدھی راہ پر جا رہے ہیں انہیں کبھی قرآن کے نام پر حملہ کرتا ہوں، کبھی سنت کے نام پر حملہ کرتا ہوں، کبھی اسلام کے نام پر حملہ کرتا ہوں، چونکہ غلط حملوں سے وہ بہکیں گے نہیں، غلط ناموں سے وہ بہکیں گے نہیں، سیدھی راہ پر چلنے والوں کو سیدھی راہ کا چکما دے کر بہکا کے لے آتا ہوں۔ شیطان نے کہا لأقعدن لہم صراطک المستقیم، قسم کھا رہا ہے کہ ضرور ضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ میں جا بیٹھوں گا، تیری سیدھی راہ میں جا بیٹھوں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی اور دوسری جگہ فرمایا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے رب، اے رب کریم مجھے تیری عزت کی قسم، کیا لأغوینہم اجمعین، کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لأغوین، لام تاکید کی ہے، نون ثقیلہ تاکید کی ہے، یہ ترکیب خود تاکید پر دلالت کرتی ہے۔ فبعزتک میں فا تاکید کی ہے، عزت کا کی قسم تاکید کے لیے ہے،
پھر فرمایا لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، یعنی تاکیدوں پر تاکیدیں کر کے گویا اللہ کی غیرت الوہیت کو وہ ظالم بدبخت اپنی سمجھ کے مطابق چیلنج کر رہا، کہتا ہے تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ بات یہی ختم نہیں کی، کہتا اجمعین، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تیرے سب بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اس پر رب کریم بولے، ارشاد ہوا شیطان اپنے دعوے کو درست کر، ٹھیک ہے حملے کر، سیدھی راہ میں بیٹھ، صراط مستقیم میں جھونپڑی لگا اور بندوں پر حملے کر، لیکن تو میرے ہر بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا، بول۔ تو شیطان نے فوراً اپنے دعوے کو درست کر لیا اور کہا الا عبادک منہم المخلصین، اے مولا ہر بندے کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے ہو جائیں گے انہیں گمراہ نہ کر سکتا۔ جو تیرے ہو جائیں گے، جن پر تیری نگاہ انتخاب پڑ جائے گی، جو نفس کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے، جو تیری چادر ولایت میں آ جائیں گے، جن کی تجھ سے دوستی ہو جائے گی اور تو جن سے ہم کلام ہوگا، وہ جو تجھ سے محبت کریں گے اور جن سے تو محبت کرے گا، جو شب کی گھڑیوں میں تجھے پکاریں گے اور تیرے ساتھ محبت کے تعلق میں ہم کلام ہوں گے، جنہیں تو یہ کہے گا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ یہ میرے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف و خطر نہیں، واللہ جو تیرے ہو جائیں گے ہر کسی کو بہکاؤں گا لیکن ان پر میرا حملہ کارگر نہ ہو سکے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بندے اب تو مجھ سے ضمانت مانگتا ہے کہ میں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اور باری تعالیٰ مجھے ضمانت دے کہ بہہ کے بغیر پہنچ جاؤں، گمراہ ہوئے بغیر پہنچ جاؤں، شیطان کے حملوں سے بچ کر پہنچ جاؤں۔ تو فرمایا بندے آ، تیرے تیسرے سوال کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تو نے منزل کی خبر مانگی، تجھے منزل کی معرفت عطا کر دی، تو نے راہ کا شعور مانگا، تجھے راہ کی ہدایت عطا کر دی، اب تو منزل پر پہنچنے کی ضمانت مانگتا، میری ہدایت تجھے منزل پر پہنچنے کی ضمانت بھی دیتی۔ باری تعالیٰ وہ ضمانت کیا ہے؟ فرمایا سن لے، اگر پختگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اور ضمانت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، آ ان کے دامن کو تھام لے، جدھر وہ جائیں تو بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا جا، شیطان نہ ان پر حملہ آور ہوگا اور نہ جنہوں نے ان کا دامن تھاما ہوگا ان پر آور ہوگا، وہ بچ گئے جو ان کے پیچھے چلے۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے اہدنا میں منزل کا شعور عطا فرما دیا، الصراط میں راستے کی خبر عطا کر دی، اور المستقیم میں استقامت اور حفاظت عطا کر دی۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ میرے اللہ مجھے منزل کی صرف معرفت ہی نہ دے، بلکہ اس کی سیدھی راہ کو دکھا اور اس پر یوں چلا کہ بالیقین منزل کو پہنچ جاؤں۔ یہ آیت کریمہ کا مدعا ہے، اور اس پر اگر اللہ فرماتے کہ انسان منزل کا علم مانگ، حالانکہ منزل کی ہدایت پہلے ہے اور راہ کی ہدایت بعد میں، تو جو پہلے ہے اسی کا ذکر کرنا چاہیے تھا، عقل یہ کہتی، لیکن اس کی بات نہیں کی بلکہ درمیانی بات کی، راہ کی خبر مانگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو سکے کہ اسلام عملی دین ہے، اسلام عملی دین ہے، کہ اگر یہ کہا جائے کہ منزل بتاؤ کہ کون سی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف منزل کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، معلوم نہیں کہ وہاں جانے کا بھی خواہش مند ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میں اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے راہ بتاؤ کون سی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً منزل کو پانا چاہتا ہے،
تو راستے کی ہدایت مانگنے میں عمل کا ارادہ مضمر اور محض منزل کی ہدایت مانگنے میں علم کا ارادہ مضمر. اور اگر منزل پوچھی جاتی تو سوال محض علمی ہوتا، راستہ پوچھا تو سوال عملی ہو گیا. راستہ پوچھا تو سوال عملی ہو گیا. اگر منزل کا سوال ہوتا تو اس کا معنی یہ تھا کہ بتا میرا مقصد کیا ہے. راستہ پوچھا تو معنی یہ ہو گیا کہ بتا مقصد کو حاصل کس طرح کرو. اگر پہلا سوال ہوتا تو مفہوم یہ ہوتا کہ منزل کون سی ہے. اس سوال میں مفہوم یہ ہے کہ منزل تو کو پایا کس طرح جائے. پہلا سوال ہوتا تو محض حقیقت کو جانا جاتا. اس سوال کے ذریعے حقیقت کو پایا جا رہا ہے. پہلے سوال میں محض تصور معلوم کرنے کی خواہش تھی. اس سوال میں تصور کو واقعہ بنانے کی خواہش ہے. پہلے سوال کا موضوع علم تھا، اس سوال کا موضوع عمل ہے. اور علم اور عمل میں فرق یہ ہے کہ علم کا آغاز شک سے ہوتا ہے. علم کا آغاز شک سے نہ جاننے سے ہوتا ہے اور عمل کا آغاز یقین سے ہوتا ہے. علم میں فکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، عمل کو میں عزم اور ارادے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. علم کا تعلق توجیہ سے ہے، عمل کا تعلق تخلیق سے ہے. اور عمل کا تعلق تخلیق سے ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بندے یہ سمجھ کہ اسلام محض فکر کا نام نہیں بلکہ واضح عزم اور ارادے کا نام ہے. آج اسلام پر جمود و تعطل اسلام کے فکر پر، اسلام کی سوچ پر، اسلام کے علم پر ہمارے ذہنوں نے جمود اور تعطل کو منسوب کر دیا ہے. جمود و تعطل کے تصور میں گم ہونے والوں، یہ آیت کریمہ زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسلام محض فکر کا نام نہیں بلکہ عزم اور ارادے کا نام ہے. اسلام محض علم کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے. اسلام محض تبلیغ کا نام نہیں بلکہ تعمیل کا نام ہے. اسلام محض توجیہ کا نام نہیں بلکہ تخلیق کا نام ہے. اسلام محض مقصد کو جاننے کا نام نہیں بلکہ مقصد کو پانے کا نام ہے. اسلام محض فلسفیانہ موشگافیوں کا نام نہیں بلکہ عملی زندگی میں نتائج پیدا کر کے دکھانے کا نام ہے. اس لیے اسلام کو بالکل محض فکر و فلسفہ ہی نہ سمجھو بلکہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جب سے ہم نے اسلام کا تعلق عمل سے کاٹ دیا، اسلام کا تعلق تخلیق سے کاٹ دیا اور توجیہ پر مکتفی ہو گئے، اسلام کا تعلق عزم اور ارادے سے کاٹ دیا اور محض فکر پر مکتفی ہو گئے، اس وقت سے ہمارا ہر مسئلہ کلامی مسئلہ بن گیا، مناظرے کا مسئلہ بن گیا، جھگڑے اور نزاع کا مسئلہ بن گیا. چلتے چلتے توحید بھی اپنی حقیقت سے جدا ہو گئی اور فقط علم کلام کا مسئلہ رہ گیا. اور اقبال کو یہ شکوہ کرنا پڑا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، اب فقط رہ گیا مسئلہ علم کلام. کبھی توحید کا نام لے کر سمندروں کے پانیوں کو چیرا جاتا تھا، کبھی توحید کی راہ پر چلنے والے اپنی ٹھوکر سے دریاؤں کو توڑ دیتے تھے، اپنی ٹھوکر سے پہاڑوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیتے تھے، اپنی نگاہ سے دلوں کی تقدیر بدل دیتے تھے، اپنے ایک نعرہ مستانہ سے سومنات کے منظر پیدا کرتے تھے. آج کی توحید سے سوائے مسلمان کافر بننے کے کچھ نہیں ہو رہا، آج کی توحید سے سوائے تفرقہ کی کچھ نہیں ہو رہا. یہ توحید اس توحید سے جدا ہے. یہ اقبال کے بقول مسئلہ علم کلام ہے، وہ توحید ایک حقیقت انقلاب تھی، وہ توحید حقیقت انقلاب تھی. اس لیے یہ اس توحید کا نتیجہ ہے، اس اسلام کا نتیجہ ہے، اس ایمان کا نتیجہ ہے کہ جس کا ذکر اقبال نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور انسان اللہ کو سجدہ بھی کر رہا ہے لیکن شرک کی رذالتوں سے نکلنے نہیں پاتا.
اس آیت کریمہ نے یہ تصور دے دیا کہ بندے در حقیقت ہدایت طلب کرنے کا معنی یہ ہے کہ تیری ٹھوکر سے نئے جہانوں کی تخلیق ہو. نہ تو جہاں کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اس صورت نے انسانی عمل کی اصلاح کی خاطر عبادت، استعانت اور ہدایت کی صورت میں وہ انقلابی اصلاح کا ضابطہ عطا کیا کہ اگر اس ضابطے کو اپنایا جائے تو زندگی سراسر انقلاب ہو جاتی ہے، احوال حیات بدل جاتے. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں عبادت کی حقیقت سے آگاہ کرے اور عبادت میں اخلاص عطا کرے، استعانت کی حقیقت سے آگاہ کرے اور استعانت میں اخلاص عطا کرے، اور زندگی کے ہر قدم پر ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ہر قدم پر ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.